السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ونحن من ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ معزز سامعین اکرام، پردہ نشین بہنیں، آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الذاریات کی آخری آیتوں کی تشریح اور تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ سمجھنے کی بات ہے، اسی ہی کی ایک قرآن کی ایک آیت میں، اسی سورہ کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، کہ تمہارا رزق جو ہے وہ آسمانوں میں ہے۔ ان آیے مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر دو باتیں جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں کہ تمہارا جو رزق ہے وہ آسمانوں میں ہے، اور تمہیں پیدا صرف اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ تم اس رب کی عبادت کرو، اس رب کا شکر کرو، خواہ وہ عبادت جسمانی ہو، خواہ وہ عبادت قلبی ہو، خواہ وہ عبادت ذہنی ہو، خواہ وہ عبادت زبانی ہو۔ تمہیں ہر لمحہ، تمہاری زندگی کا جو ایک ایک لمحہ ہے، اس لمحے میں تمہیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ یہ اللہ کا کروڑ بار شکر ہے، احسان ہے۔ اس نے فرمایا وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ تمہیں رزق کی تلاش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن خود کو رزق کے لیے جو ہے وہ محو نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ آسمانوں میں ہے، وہ تم تک پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنے دستے قدرت سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا وَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے فرش کیا تو کیا ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش کیا ہے۔ کئی طرح سے اس کے معنی ہیں، اس آیے مبارکہ کے معنی جو ہیں وہ کئی طریقے کے ہیں کہ اللہ نے زمین کو جو ہے وہ تمہارے قدموں کے نیچے رکھا اور ایک فرش کی طرح رکھا کہ تم اس پر چل سکو، تم اس پر رہ سکو، تم اس پر بس سکو، اور آسمان کو تمہارے اوپر اللہ نے بچھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور کیا ہی اللہ بہترین بچھانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ اسٹارٹنگ سے جو ہے جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے، کیسے تخلیق اللہ نے کی ہے، کس طرح سے، وہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑے بنائے ہیں کہ تم دھیان کرو۔ اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا اس کے دو جوڑوں میں پیدا کیا تاکہ تم دھیان کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، تو اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آسمان بنایا، کیونکہ اس نے زمین بنائی،
تمہارے چلنے کے لیے زمین بنائی، تمہارے رہنے کے لیے زمین بنائی، زمین کو بچھونے کی طرح بچھا دیا، پھر اس نے جوڑے بنائے ہیں. تم دنیا میں اکیلے نہیں، تمہیں جوڑے سے بنایا ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تاکہ اس کی جنریشن جو ہے وہ آگے بڑھتی رہے، وہ ختم نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑو. ذریعہ نماز، ذریعہ عبادت، اللہ کی طرف رجوع کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے محبوب کی شان بیان فرماتا ہے انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلمات کو اللہ رب العزت اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو بتا رہا ہے اور فرماتا ہے انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ، کیونکہ وہ ہر چیز کا تخلیق اللہ ہی کرنے والا ہے. اس نے آسمان بنائے، اس نے زمین بنائی، خود نے ساری دنیا کی ہر ایک شے کی تخلیق کی. تم اس کی طرف رجوع کرو اور کسی اور کی کو اپنا معبود نہ ٹھہراؤ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا. اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے وہ اللہ اپنے محبوب کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہونے ہیں وہ بھی اپنے کلام میں بیان فرما رہا ہے. بے شک میں اس کی طرف سے صریح ڈر سنانے والا ہوں. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. اللہ ارشاد فرماتا ہے جب ان سے اگلوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو یہی بولے کہ جادوگر ہے یا دیوانہ. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، کیا آپس میں ایک دوسرے کو یہ بات کہہ مرے ہیں بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں. اس کی تشریح یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سارے نبیوں کے زمانے میں ان رسولوں کو، ان نبیوں کو جو ہے ان کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے گزر گئے اور ان پر عذاب بھی آئے کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے، معاذ اللہ، کوئی دیوانے ہیں، کوئی جادوگر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، کیا ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ اپنے اولادوں کو جو ہے آنے والی جنریشنز کو وصیتیں کر کے جاتے ہوں کہ کوئی نبی آئے یا کوئی رسول آئے تو ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، تو اے محبوب تم ان سے منہ پھیر لو تو تم پر کچھ الزام نہیں. یہ آیہ مبارکہ جو ہے جب نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بہت غمگین ہو گئے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے اور انہیں ہر کسی کی تکلیف جو ہے وہ گرا گزرتی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت غمگین ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی ہے کہ اے محبوب تم ان سے منہ پھیر لو تو تم پر کچھ الزام نہیں ہے. یہ آیت مبارکہ صحابہ اکرام بھی جو ہے وہ بہت غمگین ہو گئے، بہت گھبرا گئے، رنج میں مبتلا ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ غمگین ہو گئے اور انہیں لگا کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما دیا اب آپ کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے. تو صحابہ اکرام گھبرا گئے، برا حال ہے. کیوں؟ وہ سوچتے تھے اب اللہ کا کلام جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روک دیا ہے، تو اب ان پر کیا ہوگا؟ عذاب نازل ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری آیت نازل ہوئی جس سے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسکین پہنچی اور تمام صحابہ اکرام کو بھی جو ہے وہ تسکین پہنچی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کا فائدہ دیتا ہے، سمجھاؤ انہیں. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چاہنے والے ہیں، جو مومنین ہیں، ان پر جو ہے یہ کرم نوازی جو ہے، یہ رحمت کا جو سلسلہ ہے، یہ وحی کا جو سلسلہ ہے، یہ جاری رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب یہ ساری واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کرے. وما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں. کہ میرے بندوں کو روزی دے، یا سب کی نہیں تو اپنی ہی روزی خود پیدا کرے، کیونکہ رزاق میں ہوں اور سب کی روزی کا میں ہی کفیل ہوں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیے مبارکہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا، یعنی میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ میرے کسی بندے کو رزق دے یا رزق عطا کریں، کیونکہ رزق اور روزی دینے کا کام جو ہے وہ میرا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی بڑا رازق اور قوت والا اور قدرت والا ہے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کی ایک باری ہے جیسے ان کے ساتھ والوں کے لیے ایک باری تھی. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو مجھ سے جلدی نہ کریں، تو کافروں کی خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں. یعنی جو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود مانتے ہیں، اور کفار جو ہیں وہ اکثر یہی سوال کرتے تھے کہ وہ قیامت کب آئے گی، وہ بدلے کا دن کب آئے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن کے لیے جلدی نہ کرو. تو کافروں کے لیے خرابی ہے اس دن جس دن وہ وعدہ دیا جائے گا، جس دن ان پر عذاب آئے گا، جس دن ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور وہ سخت خسارے میں ہوں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت کے عذاب سے، محشر میں جو ہے وہ شرمندہ ہونے سے محفوظ عطا فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.